میں آپ سے شروع کر لوں میرے خیال میں، کیونکہ یہ جو ایک بار بار سوال آتا ہے کہ جناب ایک ٹریلر اور چلنا ہے یا نہیں چلنا، اور جس طریقے سے انڈیا اپنے آپ کو یہاں پہ مارکیٹ کرتا رہا پوری دنیا میں کہ جناب اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ہے اس خطے میں جو چائنا کی ٹکر پہ کھڑا ہو سکے، اور پاکستان کو تو وہ کسی کھاتے میں لاتا ہی نہیں تھا. سو یہ ساری چیزیں ہیجمنی والا خواب ختم ہو گیا، اور کیا انڈیا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی مزید مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کر سکتا ہے. وزیر اعظم مودی کی جو تقریر تھی جب سیز فائر ہوا، اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے خود کہا کہ یہ جو ہے یہ سیز فائر ایک پاز ہے. تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کس وقت یہ پاز بٹن کو ہٹا کے سٹارٹ بٹن دبا دیں، لیکن اس کو کرنے کے لیے کوئی جواز نکالنا بڑا ضروری ہوگا. ضمیر صاحب، جہاں پہ ایئر چیف ہو، آرمی چیف ہو، انڈیا کا نیول چیف ہو یا را کا چیف ہو، وہ سارے اگر بیٹھیں سامنے مودی کے اور بلیم گیم میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے پہ بلیم کریں کہ جناب میرا ایشو نہیں تھا، مجھے انٹیل غلط ملی تھی را کی طرف سے، اور یہاں مجھے مس گائیڈ کیا گیا فلاں 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 کی طرف سے، اور بچوں کی طرح اسکول کے بچوں کی طرح بلیم گیم میں پڑ جائیں مودی کے سامنے، اور مودی بھی اگر کسی ایئر بیس پہ جائے اور وہاں پہ اس کو ایئر چیف جو ہے اس کو ریسیو نہ کرے تو، اور اس کے علاوہ جو آپ سٹیٹمنٹس سن رہے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ بلومبرگ میں آ جاتی ہیں سٹیٹمنٹس، یا فار دیٹ میٹر اخباروں میں آ جاتی ہیں، ان کے اپنے اخباروں میں، تو وہ تو کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جناب یہ سارے چیف جو ہیں انڈیا کے یہ مودی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سچویشن میں وہ کوئی ایڈونچرزم کر سکے گا؟ انڈین پولیٹیشینز اور ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو کوشش کریں گے اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو کوشش کریں گے. لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے انڈیا کی جو افواج ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے پاکستان کے خلاف لڑنا. چین تو بہت دور کی بات ہے ان کے لیے. اگر ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات کریں تو وہاں پہ تو دیکھیں ابھی تو بہت بری حالت ہے ان کی. ششی جو ہے وہ جو ڈیلیگیشن لے کے گیا، میرے خیال میں ساتھ تھسارس بھی لے کے گیا تھا، اس میں اتنے ہیوی ورڈز وہ یوز کرتا ہے انگلش کے کہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. Probably he wants to like impress The spin was really a lot of English. probably he wants to impress the people over there کہ he knows like a lot of English, you know. اور بڑی ہیوی انگلش یوز کرتا ہے، وہ بندہ ایسے ہی گر ہی جاتا ہے انگلش سن کے. سو اینی ویز، لیکن ان کا مدعا جو ہے، ان کا پروپیگنڈا جو ہے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا، نو باڈی از بائنگ دیٹ. اور مطلب اگر لیول بھی دیکھیں جو ان کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے لیول پہ ان کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ مار نہیں کھا رہے ہیں ضمیر صاحب؟ دیکھیں ہاں، ایک حد تک تو یہ صحیح بات ہے کہ ہندوستان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ یہ ڈیلیگیشن بھیجیں وہاں، کیونکہ اگر ان کا موقف جو تھا پوری دنیا میں اگر مان لیا جاتا تو پھر یہ ضرورت ہی نہیں پیش آتی ان کو کہ یہ اپنی ڈیلیگیشنز بھیجیں. ناؤ دیٹ سیڈ، اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا خود نیریٹو بنانا ہے، اور ہماری بھی ڈیلیگیشن گئی ہے ٹو پروجیکٹ آر نیریٹو. لیکن ہمارے جو کی پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنی نیریٹو میں پروجیکٹ کرنا ہے ہندوستان کے بارے میں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں جو حکومت ہے یہ ایک ریکلیس گورنمنٹ ہے جو ہیجیمونک ایمبیشنز رکھتی ہے، اور اس کے جو کریڈینشلز ہیں اٹس اے فیشسٹ ہندوتوا لیڈ گورنمنٹ جو بڑے ارریشنل قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس طرح کی ریکلیسنس جو ہم نے ابھی دیکھی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ابھی نہیں، کئی سالوں سے پاکستان اور خاص طور پہ بلوچستان میں ٹیررزم اور دہشت گردی کو یہ پروموٹ کرتے رہے ہیں. اور ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ از آن ریکارڈ ایز پبلکلی سیئنگ کہ جی ہم بلوچستان کو آپ سے الگ کروا دیں گے اور انڈیپینڈنٹ بلوچستان کر دیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی شواہد ہیں، وہ کلبھوشن یادو بھی ہمارے کسٹڈی میں ہے، اس نے بھی کافی چیزیں ہمیں بتائی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ٹو پروجیکٹ انڈیا ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. I'm sorry I'm cutting you ضمیر صاحب، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق کم از کم
وہ 313 کالز ہیں جو انٹرسیپٹ ہوئی ہیں جی جس میں ان کی انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے پاکستان میں ٹیررزم پھیلاتے ہوئے اس کے مکمل شواہد موجود ہیں. So we should come up with those things. Absolutely, we should put it all together in an effort to project this internationally. تیسری چیز جو ہمیں پروجیکٹ کرنی چاہیے ہندوستان کے بارے میں is this what I would call aqua terrorism or water terrorism. کیونکہ یہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے دھمکی دی ہے کہ ہم یہ انڈس طاس معاہدے کو ہم نے اس کو ہم ایبروگیٹ کر دیں گے, ابھی تو بینس میں ڈالا ہے وہ کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے. پہلی چیز وہ کر نہیں سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی جو لا ہے انٹرنیشنل لا اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوگی. ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی اٹ سیلف از اے ٹریٹی, دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین اسٹیٹس کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہمیں اس چیز پہ لینا چاہیے کہ ہمیں اس ایشو پر چین سے کنسلٹ کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ 3 ممالک ہیں جہاں سے یہ نہ صرف انڈس بلکہ آلسو برہما پترا ریور سسٹمز, دونوں ریور سسٹمز ٹیریٹری چائنیز ٹیریٹری سے شروع ہوتے ہیں. تو چائنا از دی اپر رائپیرین, انڈیا از دا مڈل رائپیرین اینڈ پاکستان از دا لوور رائپیرین. آپ نے بات کی اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کی, اور یہاں پہ چائنا کے بھی اسٹیکس ہیں اس میں, بٹ دین اگین ڈونٹ یو تھنک کہ چائنا ول اسٹینڈ بائی اس؟ واٹس یور ہنچ آن دس ون؟ جی میرا اپنا تو یہی خیال ہے. اگر آپ پچھلے دنوں کی جو ٹیلی ویژن پر جو چیزیں آ رہی ہیں, آپ ان کا ایک میجر چائنیز اکیڈمک ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وکٹر گاؤ, آئی ڈونٹ نو آپ نے سنے آپ نے, تو وکٹر گاؤ نے جو بات چیت کی ہے, جو بھی انہوں نے وہ چائنا کا موقف انہوں نے ذکر کیا ہے جی, وہاں پہ جو ان کی آفیشیل تھنک ٹینکس ہیں یا اکیڈمیز ہیں جو یونیورسٹیز ہیں, ان کو ظاہری طور پر بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں اور اس چیز کے اوپر. تو چائنا کے حکومت کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب کہ ان کے اپنے جو اکیڈمکس اگر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے تو بڑے کھل کے کہا ہے کہ یہ تو ایک قسم کی وائلیشن آف سورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتی ہے پاکستان کے خلاف اگر ہندوستان یہ اس قسم کی چیزیں کرے گا. اور وہی باتیں جو میں نے آپ سے کہا کہ اپر مڈل اینڈ لوور رائپیرین اسٹیٹس کے حقوق کیا ہوتے ہیں, وہ انہوں نے وکٹر گاؤ نے بھی یہی چیز باتیں کی ہیں کہ یہ آپ ہندوستان کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں اس طرح کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کا بیہیویئر جو ہے یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, اوٹاوا ڈائلاگ سے بھی انڈیا بیک آؤٹ کر گیا. جی جی بلکہ اس میں تو میں پارٹ آف دس, یا یو ور دی پارٹ آف. جی جی جی, تو اس کے 3 ہوتے ہیں, ملٹری ٹو ملٹری ہوتا ہے, یہ سارے ہم ریٹائرڈ ہیں جی انڈین سائڈ سے اور ہماری سائڈ سے. ملٹری ٹو ملٹری ہوتا ہے, پولیٹیکل لیول ڈائلاگ ہوتا ہے بائی لیٹرل پہ, اور ایک ہوتا ہے ہمارے نیوکلیئر اسٹریٹجک ایشوز پر جس میں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. جی, تو وہ 30 جون اور 1 جولائی کو سیشن ہونا تھا, تو وہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ وہ کینسل یا پسپون ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے جو دوسرے انٹرلوکیوٹرز ہیں ہندوستان سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ڈائلاگ. سو ہم اس کو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ اٹس لائک اوور اور اٹس لائک سسپینڈیڈ؟ نہیں, میرا بھی خیال ہے کہ اٹس اوور, بیکاز اس میں بیسک فنڈنگ جو امریکہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فنڈنگ کرتے رہیں گے, وہ ان کا تو انٹرسٹ ہے کہ ہمارا دونوں طرف کا جو ڈائلاگ چلتا رہے, لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ تو ایک قسم کا ٹریک 2 ہے نا بٹوین ریٹائرڈ آفیسرز. اصل جو ڈائلاگ ہونا چاہیے ان دس چارجڈ ایٹماسفیئر اور ہائیلی ڈینجرس انوائرمنٹ بٹوین 2 نیوکلیئر پاورس. دیکھیں ہم دونوں جو ہیں پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, اگر ہمارے درمیان اتنا ایکسچینج ہی نہیں ہو سکتا, کوئی ڈائلاگ بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کے اس کے نتائج نکل سکتے ہیں ان دس سچویشن. اب یہ بھی جو ہوا, جو ایکسچینج ہوا ہے ابھی ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا, اس میں بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی نہ کسی کے تھرو ہم نے کمیونیکیٹ تو کرنا پڑا نا ہمیں,
یا وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے یا کوئی تھرڈ پارٹی کے تھرو ہم نے کیا. تو ان حالات میں تو بہتر یہی ہے کہ کوئی اپنا بائیلیٹرل آلریڈی ہونا چاہیے جو شوڈ کنٹینیو. یہ ایک That mechanism is not there between the two nuclear صرف states. ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہے, لیکن ڈی جی ایم اوز کا جو فوکس ہے اور مینڈیٹ ہے وہ بیسکلی لائن آف کنٹرول پر ہے. Yeah. وہ ٹیکٹیکل چیزیں بات کرتے ہیں کہ ادھر سے جو لائن آف کنٹرول کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ تو بہت بڑی بات تھی نا, یہ تو لائن آف کنٹرول سے بہت باہر پھیل گئی تھی چیز.